اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورا۔ تو حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ اسی طرح وحی کرتا ہے غالب حکمت والا تمہاری طرف اور ان رسولوں کی طرف جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بالادست اور وہ برتر اور عظمت والا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں ان کے شرک کی بنا پر اوپر سے، حالانکہ فرشتے تسبیح کرتے رہتے ہیں اپنے رب کے حمد کی اور بخشش مانگتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو زمین پر ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، سن لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی بھی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اور سرپرست دوست بنا لیے ہیں۔ اللہ حفیظ علیہم، اللہ ان پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر کوئی ذمہ دار نہیں ہے، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے۔ وکذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا، اور یوں ہم نے آپ کی طرف ایک عربی ریڈر، قرآن کے لفظی معنی ریڈر کے ہیں، یہاں نکرہ آیا نا قرآن عربین، این عربک ریڈر، القرآن نہیں ہے یہاں پر، تو قرآن عربین این عربک ریڈر لتنذر ام القری، تاکہ آپ خبردار کریں ام القری کے رہنے والوں کو۔ ام القری سے مراد مکہ مکرمہ، بستیوں کی ماں، کیپٹل ٹاؤن۔ ومن حولہا، اور اس کے سبب۔ وتنذر یوم الجمع لا ریب فیہ، اور آپ خبردار کریں اس دن کے بارے میں، جمع کرنے کے اس دن کے بارے میں، لا ریب فیہ، کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فریق فی الجنہ، اس روز ایک گروہ جنت میں جائے گا، وفریق فی السعیر، اور دوسرا گروہ جہنم میں جائے گا۔ ولو شاء اللہ لجعلہم امۃ واحدۃ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ ولکن یدخل من یشاء فی رحمتہ، لیکن اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا جسے چاہے گا اپنی رحمت میں۔ والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، رہے ظالم تو ان کا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی کوئی سرپرست دوست۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا اور حمایتی سرپرست دوست۔ فاللہ هو الولی، حالانکہ ولی تو اللہ ہی ہے۔ وہو یحیی الموتى، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اختلفتم فیہ من شیء، اور وہ معاملہ جس کے بارے میں اختلاف ہو تمہیں، من شیء کچھ بھی، فحکمہ الی اللہ، تو اس کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے۔ ذالکم اللہ ربی، وہ اللہ ہی میرا رب ہے۔ علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ وإلیہ انیب، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، خالق اور فاطر، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فاطر کہتے ہیں نتھنگ سے کچھ کریٹ کرنے والا، یعنی اس کائنات میں کچھ نہیں تھا تو جو پہلا اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے ہوا ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا اور کہا ہو جا، اور وہ ہو گیا کہ کچھ وجود میں آ گیا۔ اس کے بعد ایک سیریز آف چینجز ہے کہ جو آئی، اور آج یہ آسمان اور زمین ہمارے سامنے اس شکل میں ہے۔ تو جب خالق السماوات والارض کہا جاتا ہے تو اس سے مراد تو تخلیق کرنا ہے کہ جو پروسیس میں سے گزر کر ہوا ہے، لیکن جب فاطر السماوات والارض کہا جاتا ہے تو کریشن
فاطر السماوات والارض، کریٹر آف ہیون اینڈ ارتھ، کریٹر ایکس نہیلو، کہ نتھنگ سے کسی سم تھنگ کو کریٹ کرنے والا وہ فاطر ہے. فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا. جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اس نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے. ومن الانعام ازواجا، اور جانوروں میں سے بھی جوڑے بنائے. یذرؤکم فی، پھیلاتا ہے وہ اسی طریقے سے تمہاری نسلوں کو. یہ سلسلہ تخلیق جو ہے یہ کیسے آگے بڑھ رہا ہے؟ اب ریپروڈکشن کے ذریعے سے. ریپروڈکشن کیسے ہوتی ہے؟ میل اور فیمیل یہ دونوں جو کمپلیمنٹری ہیں ایک دوسرے کے، یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں، اور پھر یوں یہ نسل کا سلسلہ چلتا ہے اور زمین پر جاندار پھیلتے چلے جاتے ہیں. یذرؤکم فی لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے. وہو السمیع البصیر، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں. یعنی اس نے اپنے کسی ڈیپوٹی کو وہ کنجیاں نہیں دے دی کہ میری طرف سے بانٹتے رہو، اس کے اپنے پاس. لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے بند کر دیتا ہے، لیکن وہ اندھا نہیں ہے. انہ بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یعنی وہ جو عام ایک محاورہ ہے خدائی ونڈ انی ہوتی ہے، اس کی نفی ہے. یہ اس کی ونڈ جو ہے وہ ان ایون ضرور ہے لیکن اندھی نہیں ہے. وہ جانتا ہے کسے دینا ہے، کتنا دینا ہے، اور کسے نہیں دینا یا کتنا دینا ہے. اور یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ جس کو میں نے دیا اس نے کیا کیا، اور جس کو میں نے نہیں دیا اس نے کیا کیا. جس کو زیادہ دیا اس نے کیا کیا، اور جس کو کم دیا اس کو کیا دیا. سب کچھ دیکھ رہا ہے. یعنی میں اور آپ کسی پر کوئی احسان کریں تو ہمیں ریگریٹ ہو سکتا ہے نا، اوہو میں بھی ہوتے احسان کر بیٹھا. اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور میں اس کو اور دوں گا تو وہ کیا کرے گا، نہیں دوں گا تو کیا کرے گا. تو بڑی اہم بات ہے یہ کہ انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. قرآن مجید کے مکی حصے میں اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کا تذکرہ 2-3 مقامات پر ہے. ایک تو بالکل ابتدا میں ہے سورہ مدثر میں کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کو بڑا کرو. لیکن وہ جو ایکسپریشن ہے اپنے رب کو بڑا کرو، اٹ کین بی انٹرپریٹڈ، کہ عام جو اس کا انٹرپریٹیشن لیا گیا وہ کیا ہے کہ اللہ اکبر کہو، گویا ہم نے اللہ کو بڑا کر دیا. لیکن بالفعل بڑا کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم ایک نظر میں جائزہ لیں اس کا، تو وہ اسی کے گرد گھومتی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی سپریمیسی کو قائم کیسے کرنا. سورہ احزاب میں نے آپ کو نوٹ کروایا تھا نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، خبردار کرنے والا، اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا، اور ہدایت کا ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. اور یہ الفاظ کم و بیش تمام انبیاء کرام کی طرف آئے ہیں. ہر نبی مبشر تھا، خوشخبری دیتا تھا، ہر نبی نذیر تھا، خبردار کرتا تھا، ہر نبی داعی تھا، اللہ کی طرف بلاتا تھا،
اور ہر نبی راستہ دکھاتا تھا، اور ایک چراغ تھا روشن ہدایت کا۔ لیکن ایک سلسلہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوا وہ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ وہ پہلے رسول ہیں جن کو شریعت عطا کی گئی، جنہیں شریعت عطا کی گئی تورات کی شکل میں، جو الکتاب تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 2 بعثتیں اور آپ کی حیات طیبہ کے 2 بڑے ڈسٹنکٹ فیسز ہیں۔ اگر آپ ان کو نہیں سمجھیں گے تو قرآن مجید کنفیوز کرے گا آپ کو، اگر آپ سمجھ جائیں گے تو بڑا واضح نظر آئے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی بعثت فرعون اور آل فرعون کی طرف تھی، اس لیے کہ کوہ طور پر جو ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی کہا گیا تھا اذهب الى فرعون انه طغى، جا فرعون کی طرف، وہ سرکشی پر اتر آیا۔ یہ ان کی پہلی بعثت تھی، اور اس میں ان کا مشن کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے پنجے سے نجات دلانا۔ لہذا یہ پہلے رسول ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ جنہوں نے پہلی ہی ملاقات میں فرعون کو اپنا تعارف کروایا کہ ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اور پہلی ہی ملاقات میں کہہ دیا کہ ارسل معنا بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، وہ نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ نے معجزے کے ذریعے بنی اسرائیل کو آزاد کروا لیا اور فرعون اور آل فرعون کو سمندر میں ڈبو دیا۔ ٹھیک، اب موسیٰ علیہ السلام کی دوسری بعثت فور فرنٹ پر آ گئی۔ پہلی بعثت کا تو گول اکمپلشڈ، اب دوسری بعثت فور فرنٹ پر آئی، اور وہ تھی بنی اسرائیل کی طرف کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، جو انہوں نے کہا نا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم مجھے کیوں تنگ کرتے ہو، جبکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں۔ تو یہ دوسری بعثت ہے موسیٰ علیہ السلام۔ اب دوبارہ کوہ طور پر بلایا گیا اور تورات عطا کی گئی، شریعت مل گئی۔ اب کیا ہے، شریعت ملی ہے تو اب تقاضا کیا ہے کہ اب تم اس شریعت کو نافذ کرو اپنے ہوم لینڈ میں۔ ان کا ہوم لینڈ کون سا تھا؟ فلسطین۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل مصر منتقل ہوئے تھے، اور وہاں پہلے پیرزادوں کی طرح رہے، پھر غلام بنا لیے گئے، اور اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ریسکیو کروایا معجزے کے ذریعے سے، اور اب انہیں شریعت عطا کی۔ اور اب تقاضا کیا کیا کہ تم اپنے ہوم لینڈ پر شریعت نافذ کرو، لیکن اب کوئی معجزے سے ہونی نہیں ہوگی، تمہیں لڑ کر اپنا ہوم لینڈ فتح کرنا ہوگا، اور پھر وہاں پر میرے احکام کو نافذ کرنا ہوگا۔ کیا ہوا؟ بنی اسرائیل نے انکار کر دیا، اس لیے کہ وہ تو ہل گئے تھے معجزوں کے۔ لہذا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ موسیٰ تم جاؤ اپنے رب کو لے کر اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے۔ سمجھ گئے بات؟ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری شریعت عطا کی گئی، تقاضا پھر وہی ہے۔ آپ کا ہوم لینڈ کون سا؟ مکہ مکرمہ۔ یہاں سے آپ کو مجبور کر کے نکال دیا گیا اور آپ مدینہ منورہ منتقل ہو گئے، لیکن مدینہ منورہ میں آپ کو وہاں دل لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ کمٹمنٹ نبھائی ہے آپ نے کہ فتح مکہ کے بعد بھی آپ واپس گئے ہیں، لیکن وہاں آپ مزے سے رہنا شروع کرتے ہیں، ایسا بات نہیں ہوئی، بلکہ وہاں بھی آپ کی جو ساری کی ساری نظر ہے وہ مکہ مکرمہ کی طرف ہے کہ میں نے مکہ مکرمہ کو فتح کر کے وہاں پر اللہ کے دین کو قائم اور نافذ کرنا ہے۔ تو مدنی زندگی میں تو یہ آیت جو آئی ہے نا، یہ ٹکڑا جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ 3 دفعہ آیا قرآن مجید میں۔ وحید اللہ جس نے بھیجا اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن مجید دے کر، اور دین حق سچا دین یعنی اسلام دے کر، لی یظہرہ علی الدین کلہ،
تاکہ وہ اس دین کو غالب کر دیں کل کے کل دین پر، کل نظام زندگی پر، ولو کرہ المشرکون، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کرو۔ لیکن مکی صورتوں میں اس بات کا ذکر جو ہے یا وہ ہے یا یہ ہے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہاں کیسے ذکر ہے؟ فرمایا شرع لکم من الدین، یہ جو مختلف نام ہے نا ہمارے ہاں، مذہب اس کا مطلب بھی راستہ، ذہب یذہب بجانی جانا، اور مذہب جس پہ آپ چل کے جاتے ہیں۔ شارع عام کیا ہوتی ہے؟ سڑک، پکا راستہ۔ پھر تصوف کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے سلوک، وہ بھی راستہ، طریقت وہ بھی راستہ۔ تو یہ سب راستے ہیں، لیکن ان میں سب سے پکا راستہ کون سا ہے؟ وہ شریعت ہے۔ لیکن جب بھی شریعت ملتی ہے کسی پیغمبر کو تو پھر اگلا تقاضا کیا ہے؟ شرع لکم من الدین، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت مقرر کر دی ہے دین میں سے۔ دین ایک ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور قیامت تک دین ایک ہی ہے، اسلام۔ لیکن اس میں پہلی شریعت موسیٰ علیہ السلام کو ملی اور دوسری شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ اب شرع لکم من الدین، تمہارے لیے دین میں سے ایک شریعت مقرر کر دی گئی ہے۔ کون سے دین میں سے؟ ما وصی بہ نوحا، جس دین کی وصیت کی گئی تھی نوح کو، والذی اوحینا الیک، اور جو اے نبی آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی ہم نے وصیت کی تھی ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو، ان اقیموا الدین، کہ دین کو قائم کرو۔ عام جو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور جو سمجھا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ سارے نبیوں پر دین قائم کرنا فرض تھا، اور اس کا سادہ سا مفہوم کیا ہو گیا کہ باقی پیغمبروں کی زندگی میں وہ مرحلہ آیا ہی نہیں، لہذا مقصد ان کا بھی یہی تھا۔ لیکن آپ ان ڈیپتھ دیکھیں گے تو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ان سب میں کہیں اللہ کے دین کو قائم کرنے کا ذکر ہے ہی نہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم سے پہلے جو دین ہے اس میں تو جو معاشرتی مسائل ہیں ان کا بھی ذکر نہیں ہے، صرف عقیدے کی دعوت ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ایک ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت رب العالمین کے ذمے ہے۔ یہی دعوت نوح علیہ السلام کی، یہی ہود علیہ السلام کی، یہی صالح علیہ السلام۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام سے اس دعوت میں ایک اضافہ ہوا کہ وہ قوم ایک کبھی عمل کے اندر مبتلا تھی، تو انہوں نے اس سے بھی منع کیا، اور پبلکلی کوئی بے حیائی کا کام کرنے سے منع کیا۔ پھر شعیب علیہ السلام نے آ کر اس دعوت پر ایڈ کیا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، ڈاکے نہ ڈالو، لیکن ابھی اقامت دین کا ذکر نہیں ہوا۔ تو پہلی دفعہ یہ تقاضا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا کہ اپنے ہوم لینڈ کو فتح کرو اور اس پر شریعت نافذ کرو۔ اب یہ تقاضا آ رہا ہے کہ دین وہی ہے جو سب پیغمبروں کا تھا، لیکن شریعت ایک نئی ہے۔ شرع لکم، تمہارے لیے ایک شریعت دے دی گئی ہے تمہیں، من الدین، دین میں سے۔ کون سا دین؟ وہ سارا کر کے تو ڈاکٹر سارا صاحب کی رائے یہ تھی کہ یہ جو پرنسپل کلوز ہے اس جملے کی وہ ہے شرع لکم من الدین ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ تمہارے لیے دین میں سے ایک شریعت مقرر کر دی گئی ہے تاکہ تم اس دین کو قائم کرو اور اس کے حصے بکھرے نہ کرو۔ اور درمیان میں جو ہے ایڈجیکٹو کلوز ہے، وہی دین جو تمام پیغمبروں کو دیا گیا تھا، ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور اس کے حصے بکھرے نہ کرو۔ حصے بکھرے کیا ہیں؟ اس کا جو سب سے بڑے حصے بکھرے ہیں وہ کیا ہے؟ چرچ اینڈ اسٹیٹ میں تقسیم کر دیا جائے، کہ مذہبی معاملات جو ہیں وہ علیحدہ کر دیے جائیں اور جو سیکولر معاملات ہیں وہ علیحدہ کر دیے جائیں۔
جو ڈیفینیشن عام آپ کے ذہن میں ہے سیکولرزم کی، سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ، وہ کیا ہے کہ وی ڈونٹ مائنڈ whether you believe in God or you don't, and we don't mind whether you pray 1 time, 5 times or 10 times or you don't pray. لیکن جو اجتماعی معاملات ہیں وہ اسٹیٹ کے اختیار میں ہوں گے اور اسٹیٹ کسی کے ذاتی معاملات میں دخل نہیں دے گی. یہ کیا ہے؟ یہ دین کے حصے پکڑے ہیں. جبکہ دین اسلام کا دعویٰ کیا ہے کہ دین ہمارے نظریات، ہمارے خیالات، ہمارے عقائد، ہماری عبادات، ہماری رسومات اور ہمارے قوانین تک کو کنٹرول کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دین ایک وحدت ہو گیا، اور سیکولرزم کیا ہو گیا؟ حصے بکھری کرنا ہو گیا دین کے. تو ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اور اس کے حصے بکھرے نہ کرو. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اے نبی جدھر تم بلاؤ گے یا جدھر تم بلا رہے ہو، یہ مشرکوں پر بہت بھاری گزرے گی. یہ مشرک کے لفظی معنی دے شرک کرنے والا. لیکن قرآن مجید کی اصطلاح میں لوگ 2 حصوں میں تقسیم ہیں. ایک اہل کتاب جن کی طرف وحی آئی، تورات، انجیل، زبور اتری، وہ کیا ہے؟ وہ اہل کتاب ہے. اور باقیوں کے لیے قرآن مجید کی اصطلاح ہے مشرکین. اچھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیوں تھے؟ پیگن عرب تھے، وہ مشرکین ہیں. اور دوسرے کیا ہیں؟ اہل کتاب ہیں. اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکوں پر بہت بھاری ہوگی وہ بات جدھر آپ انہیں بلائیں گے کہ اللہ کا دین قائم کرو. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ منتخب کر لے گا، چن لے گا، اٹھا لے گا اپنی طرف جس کو چاہے گا. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور ضرور گائیڈ کرے گا اس کو جو اس کی طرف رجوع کرے گا. یہ کیا ہے؟ یہ 2 طرح سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے تھے ایمان لانے کے لیے؟ نو، وہ تو نکلے تھے معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہوئی تھی کہ عمر بن ہشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے کوئی مجھے عطا کر دے. تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ حضرت عمر کے بارے میں ہو چکا تھا، لہذا ایسا اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنایا کہ یوں کر کے پلٹ گئے. یو ٹرن تو خیر بہت چھوٹی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، یعنی اس سے بھی 1 سیکنڈ میں بدل گئے. یعنی کس سے بدل گئے کہ بہن نے کہا کہ جو مرضی کر لو، اب ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. عمر کے سامنے مکے کا کوئی جوان نہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا تھا. آج بہن نے اس کو یہ کہہ دیا، عمر اندر سے ٹوٹ گیا. جیسے تارپیڈو ہوتا نا آپ دوست کا، کہ وہ نیچے سے اتنے بڑے جہاز کو پاش پاش کر دیتا ہے. تو بہن کا یہ جملہ جو ہے یہ حضرت عمر کو توڑ گیا اور جھاگ کی طرح بیٹھ گئے. اچھا بتاؤ پڑھ کیا رہے؟ تو اللہ یجتبی الیہ من یشاء، تو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں کسی راہب نے کہا کہ عرب کے وہ کھجوروں کی سرزمین میں مدینے میں آخری پیغمبر کا ظہور ہو چکا ہے، اگر ہدایت چاہتے ہو تو اس کے پاس چلے جاؤ. تو چل پڑے. وہاں سے کوئی وسائل نہیں تھے، پکڑ لیے گئے، غلام بنا لیے گئے، اور پھر اٹھتے اٹھاتے چلتے چلاتے. کیوں؟ طلب خالص تھی. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دیا. تو اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. وما تفرقوا، اب یہ اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، وما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم، انہوں نے نہیں تفرقہ ڈالا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا ہے. بغیم بینہم، باہم ضد کی بنیاد پر. اہل کتاب نے ماننے سے کیوں انکار کیا؟ اس لیے نہیں کہ انہوں نے پہچانا نہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں. کیوں انکار کیا؟ ضد کی وجہ سے. کیونکہ یہ بنی اسماعیل میں سے ہیں، اسماعیل کی اولاد ہیں، ہمارے کزن ہیں.
ہمارے شریک ہیں، لہذا نہیں مننا۔ تو وما تفرقوا الا من بعد جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك الى اجل مسمى۔ اور اگر ایک بات، اب سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جب وہ جان بوجھ کر انکار کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سزا کیوں نہیں دے رہا ہوں؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر ایک بات تیرے رب کی طرف سے طے نہ پا چکی ہوتی، ایک ورڈکٹ تمہارے رب کی طرف سے ایشو نہ ہو چکا ہوتا، لقضی بینہم، تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جو کتاب کے وارث ہوئے، من بعدہم، ان کے بعد، لفی شک منہ مریب، وہ واقعی اس کے بارے میں بڑے گہرے شک میں مبتلا ہیں۔ اب تیسری بات جو ہے، اس میں بات بالکل نکھار کر سامنے آ گئی ہے، وٹ ایور از دا کیس، یعنی خواہ مشرکوں کی ضد ہو یا اہل کتاب کی ضد ہو، لیکن آپ کے لیے کوئی پلی نہیں ہے کہ بڑا مشکل کام تھی، لوگ ماننے سے نہیں سر رہے، فَلِذَلِكَ فَدْعُ، پس تم اسی کی دعوت دو، اسی کی طرف بلاؤ، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور ڈٹے رہو جیسے تمہیں حکم ملا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور ڈنکے کی چوٹ کہہ دو کہ میں تو یقین رکھتا ہوں اس پر جو مجھ پر کتاب میں سے نازل ہوا ہے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں۔ آگے جا کے ہم پڑھیں گے سورہ حدید میں، وہاں ایک آیت آئی ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، یقیناً ہم نے بہت سے رسولوں کو بھیجا اور ان کے ساتھ کتابیں بھی اتاری اور میزان بھی اتاری، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ ہر پیغمبر نے زیادتی کرنے سے منع کیا، عدل کرنے کا حکم دیا، کیا عدل کرو بھائی، زیادتی نہ کیا کرو۔ یہ کیا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں۔ لیکن یہ کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری کار کیا کیا؟ مکہ مکرمہ فتح کر کے آپ نے کوئی محل تعمیر کیا؟ نہیں۔ کوئی تخت بنوایا؟ نہیں۔ کوئی کچھ لباس بادشاہوں والا بنوایا؟ نہیں۔ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا جو عدل تھا، میں کیوں کہہ رہا ہوں اللہ کا عدل، یعنی عدل ایک ریلیٹو ٹرم ہے نا، کہ پاکستان کا ہر جج حلف اٹھاتا ہے کس کا؟ آئین پاکستان کا۔ امریکہ کا ہر جج حلف اٹھاتا ہے امریکہ کے دستور کا، لیکن امریکہ کا دستور کس نے بنایا ہے؟ ظاہر ہے امریکن پارلیمنٹ نے۔ ہمارا دستور کس نے بنایا ہے؟ ہماری پارلیمنٹ میں۔ اب پارلیمنٹ میں کون ہے؟ جو بھی لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ خود کیا ہیں؟ فریق ہیں۔ یعنی اگر پارلیمنٹ میں جاگیردار بیٹھے ہیں تو وہ جاگیرداری کے خلاف قانون نہیں بننے دیں گے، اگر وہاں سرمایہ دار بیٹھے ہیں تو وہ سرمایہ کے خلاف قانون نہیں بننے دیں گے اور استحصال کریں گے لیبر کا، مزدور کا۔ تو انسانوں کا بنایا ہوا قانون کبھی مبنی پر عدل نہیں ہو سکتا، جبکہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کا سانجھا رب ہے، گوروں کا بھی، کالوں کا بھی، مردوں کا بھی، عورتوں کا بھی، مزدوروں کا بھی، سرمایہ داروں کا بھی، مزدوروں کا بھی، ہاریوں کا بھی اور زمینداروں کا بھی۔ لہذا وہ قانون جو اللہ دے گا وہ مبنی پر عدل ہو سکتا ہے۔ تو وہ امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر کے، یعنی مکہ کیا تھا؟ عرب کا کیپٹل تھا، تو کیپٹل پر حکومت قائم کی اور دیا کیا؟ ڈور سٹیپ پر تمام انسانوں کو اللہ کا عدل فراہم کر دیا۔ یہ ہے امرت لأعدل بینکم، کہ صاف صاف کہہ دو کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم،
ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان اب کوئی مزید حجت بازی کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمیں جمع کر دے گا، وإلیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ والذین یحاجون فی اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، من بعد ما استجیب لہ، اس کے بعد کہ اس کو رسپونڈ کیا جا چکا، ایک جماعت نے اللہ کو مان لیا اسی سوسائٹی کے اندر، تو لیک پڑ گئی نا۔ جب کسی نے نہیں مانا تھا تو پھر کوئی پلیت ہی کہ ایک نئی سی بات ہے، کوئی مان تو رہا نہیں، لیکن خواہ 100 افراد ہی ہوں مکہ مکرمہ میں جو ایمان لے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور انہوں نے استقامت کی تاریخ رقم کر دی، اور جب یہ استقامت دکھائی جاتی ہے نا تو پھر وہ لیک پڑتی ہے، تو پھر کچھ اور لوگوں کو بھی ہمت ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ جو ہے ہٹ نہیں پہ اتر رہے ہیں، تو وہ بڑے مجرم ہیں۔ تو والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کی حجت ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، وعلیہم غضب، اور ان پر اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ جس نے کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، والمیزان، اور میزان عدل، وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور آپ کو کیا پتا قیامت آئی ہی کھڑی ہو۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جلدی مچا رہے ہیں قیامت کے لیے وہ لوگ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ والذین آمنوا، جو ایمان رکھتے ہیں، مشفقون منہا، وہ اس سے ڈرتے ہیں، ویعلمون انھا الحق، اور جانتے ہیں کہ وہ واقعتاً حقیقت ہے۔ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ، سن لو یقیناً وہ لوگ جو شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، لفی ضلال بعید، وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں، اردو محاورے میں کہیں گے پرلے درجے کی گمراہی میں۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑا مہربان ہے، لطف و کرم کرنے والا ہے۔ یرزق من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے، وہو القوی العزیز، اور وہ قوت والا اور مائٹی ہے، آل مائٹی ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ، جو کوئی بھی طلبگار ہوگا آخرت کی کھیتی کا، نزد لہ فی حرثہ، تو ہم اضافہ کریں گے اس کے لیے اس کی کھیتی میں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہوگا تو ہم اسے دنیا میں عطا کریں گے۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ پھر سنیے، یہ مضمون ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ کے آئے ہیں اور کئی جگہ پر آیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بہت واضح ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، کہ جو کوئی بھی دنیا کا طالب ہوگا ہم اسے دنیا میں عطا کر دیں گے، لیکن جتنا چاہیں گے اور جسے چاہیں گے، سب کو نہیں، اور اس کی چاہت کے مطابق نہیں، اپنے فیصلے سے، اور پھر ہم اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کریں گے، اور اس میں وہ مذمت کے ساتھ دھکے دے کر ڈالا جائے گا۔ ومن اراد الآخرۃ، اور جس نے اس کے مقابلے میں آخرت چاہی ہوگی، وسعی لہا سعیہا، اور اکارڈنگلی ایفرٹ بھی کی ہوگی، فاولئک کان سعیہم وہو مومن، بشرطے کہ وہ صاحب ایمان بھی ہو، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی سعی، جن کی محنت اللہ کے ہاں اپریشیٹ کی جائے گی۔ یہاں بھی وہی مضمون ہے، یعنی ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو کوئی آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا تو ہم اس کی اضافہ کریں گے اس کی کھیتی میں اس کے لیے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہوگا، نؤتہ منہا، ہم اسے اس میں دے دیں گے، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی آخرت جو ہے یہ اللہ کا خاص انعام ہے،
اور یہ بے طلب کو نہیں ملتا. جو آخرت کا طالب ہی نہیں ہے، آخرت اس کے لیے نہیں ہے. آخرت کے لیے آخرت کا طلبگار ہونا، آخرت کا خواہش مند ہونا ضروری ہے. دنیا میں ہم سارے خواہش مند ہیں، سارے ہی اس میں ہیں، کوئی بات کہنے کی ہے ہی نہیں. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے سے انہیں بھی دیتا ہے، اسے بھی دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے. ام لہم شرکاء، کیا بنا رکھے ہیں انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک. شرعوا لہم من الدین ما لم یعظم بہ اللہ، کیونکہ یہاں اصل موضوع کیا ہے؟ اللہ کے دین کا غلبہ، شریعت. تو کیا تم نے جو شریک اللہ کے بنائے ہیں ان میں سے کسی نے شریعت بھی دی ہے تمہیں؟ اللہ تعالیٰ کی شان تو کیا ہے کہ وہ تمہیں پورا ایک وے آف لائف جو ہے وہ دیتا ہے، شریعت دیتا ہے. تمہارے کسی شریک نے بھی دی ہے؟ اچھا یہ بھی دیکھیے گا، یہ مضمون آپ کو پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں ملے گا کہ ایسے شریک کہ جس نے تمہیں شریعت دی ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں شریعت دی ہے. تو ام لہم شرکاء، کیا ان کے کوئی ایسے شریک ہیں شرعوا لہم من الدین ما لم یعظم بہ اللہ، کہ جنہوں نے دین کا کوئی ایسا طریقہ مقرر کیا ہو جو اللہ نے نہ دیا ہو. ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، پھر وہی بات کہ اگر ایک فیصلہ کن قول نہ آ چکا ہوتا تو فیصلہ چکا دیا جاتا. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یقیناً ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، تم دیکھو گے ظالموں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اس انجام سے کہ جو انہوں نے اپنے اعمال سے کمایا ہے. وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، لیکن وہ انجام ان پر واقع ہو کر رہے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، جبکہ وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے. لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے وہاں پر ہوگا جو ان کے جی چاہیں گے. ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہ ہے سب سے بڑا فضل. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہ چیز ہے جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنے ان بندوں کو جو ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے. قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے نبی کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى، اور کوئی رشتہ داری کا ہی حیا کر لو. یہ بھی خاص ہے، یعنی پچھلے پیغمبروں میں ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں نا کہ قل لا اسألکم علیہ من اجر، کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. اور سارے پیغمبروں کا کہ ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین. لیکن when you mean business، اگر آپ آئیڈیلسٹک ہیں تو پھر ہوا میں گھوڑے دوڑاتے رہیں، دفعہ مارو، خزمانو کھاؤ، یہ سارے الفاظ کیا ہیں کہ مجھے تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن یہاں کیا ہے، اگر اللہ کا دین قائم کرنا ہے اسی زمین پر تو پھر وہ کام آپ نہیں کر سکتے. پھر آپ ہر ترلا اختیار کریں گے کہ کسی طرح یہ کام جو ہے وہ نکل آئے. اس میں سے ایک کیا ہے، قل ما اسألکم علیہ من اجر، کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، مگر جو قرابت داری کی محبت ہے اس کا تقاضا کرتا ہوں، جس کا میں نے با محاورہ ترجمہ کیا ہے، کوئی رشتہ داری کا ہی حیا کر لو. یہ صورت بڑی خاص ہے، مکی صورت ہے، مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی ہے. لیکن اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اس میں جو موٹیویشن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ آپ کو کسی اور صورت میں نہیں ملے گی. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ حسنا فیہا حسنا، اور جو کوئی بھی کوئی نیکی کماتا ہے تو اضافہ کرتے ہیں ہم اس کے لیے اس میں مزید نیکیوں کا. ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا قدردان ہے. ام یقولون افطرا، کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد نے افطرا علی اللہ کذبا، کہ محمد نے اللہ پر جھوٹ گڑا ہے، جھوٹ باندھا ہے. فَيَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، جبکہ اگر اللہ چاہے تو وہ تمہارے دل کو سیل کر دے. یعنی اگر تم نے ایسا کیا ہو، وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے باطل کو اور حق کو حق کر دکھاتا ہے
اپنے کلمات کے ذریعے سے، اپنے ورڈسٹ کے ذریعے سے، انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ دلوں کے بھیدوں کا، سینوں کے بھیدوں کا بھی جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور درگزر فرماتا ہے برائیوں سے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، حالانکہ وہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور دعائیں قبول فرماتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور مزید بھی دیتا ہے انہیں اپنے فضل سے، وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کافروں کے لیے ایک سخت عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، یہ بھی ایک حقیقت ہے جو اگلی آنے والی صورتوں میں اور زیادہ کھل کر سامنے آئے گی۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رزق کو کھول دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین پر بغاوت کرتے، وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ، اس لہٰذا اللہ تعالیٰ اندازے سے نازل فرماتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے، تاکہ زمین پر بغاوت نہ پھیل جائے۔ مثالیں وہ دکھاتا رہتا ہے کہ جب کسی کے پاس مال آتا ہے تو پھر وہ کیا لچھن دکھاتا ہے، کسی کے پاس طاقت آتی ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اندازے سے نازل کرتا ہے رزق۔ انہو بعبادہ، وہی بات پھر فرمائی، انہو بعبادہ خبیر بصیر، یقیناً وہ اپنے بندوں سے خبردار بھی ہے اور انہیں دیکھ بھی رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اور وہی تو ہے جو نازل فرماتا ہے بارش اس کے بعد کہ لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہ اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی ہے کام بنانے والا اور ہم تعریف کے لائق۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، اور پھر ان دونوں میں جو جاندار اس نے پھیلائے ہیں، وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ ان کو جمع کرنے پر قادر ہے جب چاہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اگرچہ اللہ تعالیٰ تمہاری بہت سی غلطیوں سے درگزر فرماتا ہے۔ یعنی اگر ہماری ہر عمل پر وہ سزا دینا چاہے تو بندے کون روے تھے، یعنی کرتوتیں ہماری ہوتی ہیں جس کی سزا ہمیں ملتی ہے، لیکن وہ سارے کی سزا نہیں ملتی، کچھ کی سزا ملتی ہے، باقی ایسے اللہ تعالیٰ درگزر فرماتا ہے، چشم پوشی کرتا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین پر اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی کارساز ہے اور نہ ہی مددگار۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں جہاز سمندر میں پہاڑوں جیسے، بادبانی جہاز، ان کو آپ دور سے دیکھتے ہیں تو بالکل وہی نقشہ ہوتا ہے جو دور سے پہاڑوں کے سلسلے کا نظر آتا ہے۔ اِن یشاء یسکن الرِّیحَ، اگر وہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے۔ اب بادبانی جہاز جو ہے وہ کس سے چلتا ہے؟ ہوا سے چلتا ہے۔ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ، اور وہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں سطح سمندر پر۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں صبر کرنے والے کے لیے، یعنی اسٹیڈ فاسٹ لوگوں کے لیے، انڈیورنگ لوگوں کے لیے، اور شکور، شکر ادا کرنے والوں کے لیے۔ اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے کہ ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ ان میں یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان میں لیکنگ ہوتی ہیں۔ غالب جیسا انٹلیکچوئل وہ بھی درباری شاعر بن گیا، اور درباری شاعر کا کیا کام ہوتا ہے؟ بادشاہ کی تعریفیں کرنا۔ اور یہ انٹلیکچوئل جو ہوتے ہیں یہ بڑے کنجوس ہوتے ہیں یہ بات بیان کرنے میں کہ میں نے یہ بات فلاں سے سیکھی ہے، یہ نقطہ میں نے فلاں سے سیکھا ہے، نہیں۔ he wants to tell کہ یہ سب کچھ جو ہے میری اپنی کریشن ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں انہیں نظر نہیں آتی۔ ایک سوال ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، سمجھدار لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، تو دانشور تو
اپنے خیال کے مطابق سب سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند لوگ ہیں، ان کو نشانیاں کیوں نظر نہیں آئیں؟ اس لیے نظر آئیں، جبکہ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نوازتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا، کوئی ایک نائی کے بارے میں کہتے تھے وہ میرا استاد ہے۔ ایک دن شاگرد نے پوچھ ہی لیا کہ حضرت آپ نے اس سے کون سی کتاب پڑھی تھی؟ تو نے کہا جب میں چھوٹا تھا میں اس کے پاس بال کٹوانے گیا تھا، وہ پہلے پارلر تو نہیں ہوتے تھے، میں بال کاٹنے والا ایک پیڑھی پر چوکی پر بیٹھا ہوا ہوتا تھا اور بال کٹوانے والا اس کے سامنے آ کے بیٹھتا تھا، وہ کہتا ہے ادھر منہ کر لیتے، ادھر منہ کر لیتے، ادھر منہ کر لیتے۔ کہتے ہیں میں نے بائیں طرف آگے کر دی جا کر پہلے ان کے، انہوں نے کہا نہیں بیٹا پہلے دائیں طرف سے بال کٹواتے ہیں۔ تو مجھے انہوں نے ایک بات بتائی ہوئی ہے، لہذا وہ میرا استاد ہے۔ اور اللہ نے کتنا نوازا، بڑے بڑے دنیا کے جورسٹ جو ہیں وہ یہ ماننے پر مجبور ہیں کہ ابو حنیفہ جیسا جورسٹ پیدا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جو قانون کی ایک سمجھ ہے جتنی ان کو عطا کی، وہ شاذ ہی کسی کو عطا کی۔ تو ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور او یوبقہن بما کسبوا، یا انہیں ڈبو دے ان کی کرتوتوں کے سبب، ویعفو عن کثیر، اور وہ بہت سے ان کی کرتوتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آیَاتِنَا، اور پتہ چل جائے گا ان لوگوں کو جو ہماری آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، مَا لَهُم مِّن مَحِیص، کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ بڑی زبردست آیات آ رہی ہیں۔ اب یہ کیونکہ معاملہ ہے اللہ کے دین کو قائم کرنے کا، اب اس کے لیے لوگوں نے، انسانوں نے جد و جہد کرنی ہے۔ اس کام کے کرنے کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ پری ریکویزٹ ہیں۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی دین کا کام کرنا چاہتا ہے، لہذا اسے ایکٹیوسٹ ہونا پڑے گا نا دین میں۔ کسی جماعت میں، تبلیغی جماعت میں کام کرنا چاہتا ہے، جماعت اسلامی کے تحت، تنظیم اسلامی کے تحت، جماعت الدعوہ کے تحت، تو ہیل بی ایکٹیو۔ لیکن اگر اسے یہ یقین نہیں ہے کہ میرا اور میرے بچوں کا رازق میں نہیں ہوں، اللہ ہے، تو کبھی ہول ہارٹڈ ایفرٹ نہیں کرے گا۔ وہ بچ بچ کے چلے گا، کنارے کنارے ہو کے چلے گا کہ کہیں میں ایجنسیز کی نظر میں نہ آ جاؤں کہ میں مذہبی ایکٹیوسٹ ہوں اور وہ مجھے اٹھا کے لے جائیں۔ تو اگر وہ مجھے اٹھا کر لے گئے تو پھر میرے بچے کہاں سے کھائیں گے؟ اب بات شروع یہاں سے ہو رہی ہے، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، تو جو کچھ بھی تمہیں دنیا میں عطا کیا گیا ہے تو دنیا میں برتنے کا سامان ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون، جبکہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے، یہ جو چند روزہ زندگی کا سامان اللہ نے دیا ہے، یہ برتنے کا سامان ہے۔ وما عند اللہ خیر، اسے یقین ہو کہ اللہ کے پاس اس سے بہتر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اگر میں مر جاؤں، میں اٹھا لیا جاؤں، تو وہ میرے بچوں کو مجھ سے بہتر کھلا سکتا ہے۔ جب تک یہ یقین نہیں ہوگا انسان کبھی دین پر سنسیئرلی عمل نہیں کر سکتا۔ یعنی جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور ابقا بھی ہے، لانگ لاسٹنگ۔ دنیا کا مال تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے پاس جو خزانے ہیں وہ تو ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو دو چیزیں کہیے، خیر، بیٹر، وابقا اینڈ لانگ لاسٹنگ، لیکن وہ ہے کس کے لیے؟ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اور وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، خاص طور پر بے حیائی کے کاموں سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو لمیٹڈ زندگی دی ہے، 70 سال ہے، 50 سال ہے، 45 سال ہے، 25 سال ہے، وی ڈونٹ نو، لیکن بہرحال وہ لمیٹڈ زندگی ہے۔ اور وہ جو 45 سال ہیں ان میں ہر سال 365 دن کا ہے اور ہر دن 24 گھنٹے کا ہے۔ اچھا، اب اس لمیٹڈ ٹائم کے اندر اس نے کیا کرنا ہے؟ کھانا پینا، سونا،
اور حاجات سے فارغ ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ جسم کی ضرورت ہے، اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے آپ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آپ غور کریں کہ آپ کا نارملی کھانا 2 وقت تھا، 3 وقت نہیں تھا، اور وہ بھی کئی فاقے ہو جاتے تھے، ٹائم بچ گیا۔ پھر آپ اکثر روزے سے ہوتے تھے، مزید ٹائم بچ گیا۔ پھر آپ کے کتنی انگیجمنٹس تھیں؟ آپ کی 10 بیویاں تھیں، ہمارے لیے ایک سنبھالنی مشکل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 بیویاں تھیں، اور آپ کی بیٹیاں تھیں، ظاہر ہے ان کے بھی کچھ ہیں۔ پھر آپ کیا نہیں تھے؟ آپ مسجد نبوی کے 5 وقت کے امام بھی تھے اور مسجد نبوی کے خطیب بھی تھے، آپ قرآن مجید کے مدرس بھی تھے، اور مدینہ منورہ کی جو ریاست تھی، سٹی اسٹیٹ، اس کے آپ ہیڈ بھی تھے، مسلمانوں کی جماعت کے امیر بھی تھے، مسلمانوں کے افواج کے سپہ سالار بھی تھے، اور رات کو آپ 4-4 5-5 گھنٹے کھڑے ہو کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ سورہ مزمل پڑھ لیجئے کہ کمبل لے کر اوڑھ کر بیٹھنے والے کھڑے ہو جاؤ، رات کو آدھی رات، 1/3 رات یا 2/3 رات، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن پڑھو ترتیل کے ساتھ، میلوڈیس وائس میں یا ٹھہر ٹھہر، یہ دونوں ترجمے ہیں ترتیل کے۔ اب اگر انسان، علامہ اقبال نے اس بات کو خوب سمجھا ہے، ابلیس کی وجہ سے شورا، اگر آپ نے نہیں پڑھی تو ضرور پڑھیے۔ علامہ اقبال بڑے آنیسٹ، آؤٹ اسپوکن آدمی تھے، انہوں نے جس بات کو صحیح سمجھا، انہوں نے ڈٹ کر وہ کہا، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ ایک یونیورسٹی میں پڑھنے والا مسلمان نوجوان وہ کیا تحفظات رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ہم تو جیتے تھے کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ یہ کیا کس سے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہے ہیں، اسی تیرے سے ہے کیتا تو سڑے سے کی کیتا۔ طوفان آ گیا ہندوستان میں، یہ ہوتا کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے گلا شکوہ کرنے والا، کفر کے فتوے لگ گئے۔ اس کا جواب تو انہوں نے دے لیا جواب شکوہ میں، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے محو فردا ہو۔ لیکن علامہ اقبال باز نہیں آئے، تو انہوں نے اپنی شاعری میں ایک نیا کردار متعارف کروا دیا، ابلیس کا، شیطان کا، اور پھر اس کی زبان سے سارے کچھ کہلوا دیا۔ وہ ایک نظم تو ان کی پڑھنے والی ہے کہ جبرائیل اور ابلیس کا مکالمہ، تو اس کا ایک شعر آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ابلیس کہتا ہے جبرائیل سے، میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، ساری رونق تو میں لائی ہے، تو نرا چولی چکے، میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ پھر ان کی بڑی خوبصورت نظم، وہ تو میں چاہوں گا اب آپ سب یاد کر رہے ہیں، اس کے 7 اشعار ہیں غالب صرف۔ ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، لا کر برہمنوں کے سیاست کے بیچ میں، کیا اس کا زناریوں کو لا کر برہمنوں کو سیاست کے بیچ میں، زناریوں کو بھول کے وہ مجھے اشعار، لیکن اسی کے بڑے زبردست اشعار ہیں، یعنی اس وقت ابلیس کی زبان سے کہلوا رہے ہیں کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ اور دیکھو ایک طرف وہ ہمارے شاعر مشرق ہیں، قومی شاعر ہیں، لیکن ہمارے نصاب میں سے اس کو نکالا جا رہا ہے۔
تو یہ اقبال ہے. تو ان کی یعنی 38 میں ان کا انتقال ہوا، 1938 میں. تو 1936 لکھا ہوا ہے ابلیس کی مجلس شورا کے اوپر کہ 1936 میں وہ نظم انہوں نے کہی ہے. اور محترم ڈاکٹر اظہار احمد صاحب کے نزدیک ابلیس کی مجلس شورا علامہ اقبال کا امت مسلمہ کے نام آخری پیغام ہے. اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح و گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، کہ اس پر بھوت سوار کر دو کہ میں اپنے دل کی صفائی کر لوں، مانجوں اور مانجوں اور مانجوں اور مانجوں اور اسی میں لگا رہوں، اور میں یہ نہ دیکھوں کہ شیطان کیا کر رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، چچنیا میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، اور اسلام کی جڑیں کیسے کاٹی جا رہی ہیں. اس نظم کے اندر وہ ساری انہوں نے کہی ہے. یعنی وہ جو افغانستان کا سارا معاملہ تو بعد میں آیا، لیکن اقبال اس نظم کے اندر کہہ کر گئے ہیں کہ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکال دو. اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو. روایات کیسی چھینی ہماری، اور کیسے خوبصورتی سے چھینی کہ ہماری روایت کیا تھی کہ گھر میں اگر لینڈ لائن فون ہے وہ جب بجتا تھا تو گھر کی کوئی بڑی عورت یا کوئی مرد اٹھاتا تھا، لڑکی نہیں اٹھاتی تھی، بہو نہیں اٹھاتی تھی. اب کیا ہوا، ایک ضرورت بنا کے پیش کیا. ہم نے خود اپنی بچیوں کو اینڈرائڈ فون لے کر دیا کہ وہ رکشہ لیٹ ہو جائے تو کیا کرے. پہلے کیا رکشے لیٹ نہیں ہوتے تھے. پھر ہم اپنے بچیوں کے جو شادی کارڈ ہوتے تھے ان پر بچیوں کا نام نہیں لکھتے تھے. میری دختر نیک اختر کی شادی فلاں تاریخ کو ہونا قرار پائی ہے، اور اب ہماری بچیوں کا نام ہی نہیں، تصویر لگی ہوتی ہے بیچ چوراہے کے پنجاب کالج کے بل بورڈ پر، اور بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں ہم. اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ کیا ہے، یہ اس ابلیس کی مجلس جو اقبال کے ہے. تو ابلیس کی مجلس شورا میں وقت نہیں ہے، کنکلوڈ کیا آخری شعر ہے اس کا، یعنی جواب شکوہ کا آخری شعر تو ہے نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا یہودہ و کرم تیرے ہیں. لیکن ابلیس کی مجلس شورا کا آخری شعر ہے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح و گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. تو اب جو آدمی اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرے گا تو اس کا کیا فرض ہوگا کہ جو دین کے فرائض ہیں ان کا اہتمام کرے اور کبائر سے اجتناب کرے، البتہ بے حیائی کی ہر بات سے اجتناب کرے، اور باقی سارا وقت وہ لگائے کس میں، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں. اس میں لکھنے کی طاقت ہے تو لکھے، بولنے کی طاقت ہے تو بولے، جا کے پیغام پہنچانے کی طاقت ہے تو پہنچائے. یہاں تک کہ جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں ان کو محسوس ہو کہ بھئی یہ بندہ جو ہے اس کو مارے بغیر چارہ کار نہیں ہے. تو ٹارگٹ کلنگ ہو آپ کی، تب آپ جو ہے میری اور آپ کی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سنسیریٹی جو ہے وہ ثابت ہو کہ ہم واقعی اس مشن میں سنسیئر ہیں. تو والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. والذین استجابوا لربہم، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وامرهم شورى بینہم، اور ان کے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. والذین اذا اصابهم البغی ہم ینتصرون. یہ کیا ہے کہ ایک تصور دین کا کیا ہے، سافٹ امیج آف اسلام، کہ بس مسلمان تو ہمیشہ معاف کرتا ہے، ہمیشہ معاف کرتا ہے، اور یہ ہمیشہ ہی سچ بولتا ہے اور جھوٹ بالکل نہیں بولتا. مطلب اس کا کیا ہوتا ہے کہ مسلمان اتنا زیادہ جو ہے وہ سچا اللہ سچ کو اپنے اوپر لازم کر لے کہ جب اس کا دشمن اسے پوچھے کہ وہ فلاں چیز کہاں ہے تو وہ بتا دے تھے بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر سے قبل حضرت ابوبکر کے ساتھ نکلے، ذرا
حالات کا جائزہ لینے کے لیے. تو ایک بوڑھا سا بابا بیٹھا ہوا ملا. تو حضرت ابوبکر نے سے کہا کہ بھائی کوئی یہاں کوئی محمد کے ساتھیوں اور قریش کی کوئی نقل و حرکت ہے. اب میں سمجھ نہیں سکا کہ ان کی سورسز کیا تھی. اور بابا کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے پہلے اپنا تعارف کرو, تم کون ہو؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ پہلے تم اپنا تعارف کرو, ہم بعد میں کرائیں گے. اچھا, اس نے کہا کہ میں فلاں بن فلاں ہوں, فلاں قبیلے سے تعلق ہے. میرے علم کے مطابق محمد اور اس کے ساتھی مدینے سے فلاں تاریخ کو نکلے ہیں, اینڈ دیٹ واز دا ایگزیکٹ ڈیٹ جب وہ وہاں سے نکلے. اور if I am not wrong, انہیں اس وقت ادھر ہونا چاہیے, اور وہیں پر مسلمانوں کی فوج بیٹھی تھی. اور قریش میرے علم کے مطابق فلاں تاریخ کو نکلے تھے اور وہی ڈیٹ تھی, اور ان کو یہاں بیٹھے ہونا چاہیے اور وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تب اس نے پوچھا کہ اچھا اب تم اپنا تعارف کرو. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ ہم پانیوں سے ہیں, اور یہ کہہ کر وہاں سے بھاگا ہے. اچھا, اب اگر حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ اعلان کرتے کہ میں ابو بکر ہوں اور یہ محمد ہے, تو وہ کتنا انسٹریجک ہوتا, آپ غور کیجئے گا. تو یہ اسلام کا ایسا تصور کہ بس انسان بس سافٹ ہے, بہت ہی سافٹ ہے, بہت ہی سافٹ ہے, ایسی بات نہیں ہے. تو بڑے گناہوں سے اجتناب کرنا, اور ایک تصور کیا ہے کہ یہ بس معافی کرتا رہتا ہے, معافی کرتا رہتا ہے, معافی کرتا رہتا ہے. اس کا بھی ذکر کیا پہلے, وَإِذَا مَا غَضِبُهُمْ يَغْفِرُونَ, اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کرتے ہیں. لیکن وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ, جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو پھر وہ بدلہ بھی لیتے ہیں. یہ بھی اسلام کا ایک فیچر ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے, اور اقامت دین کے لیے یہ بہت ضروری ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں ڈھونڈ کر امیہ بن خلف کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا, اور کسی برائی کا بدلہ اس جیسی ہی ایک برائی ہے. فمن عفا وَأَصْلَحَ, ہاں جو معاف کر دے اور اصلاح کرے, فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ, بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں سے پیار نہیں کرے گا. پھر وہی بات, وَلَا مَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ, اور جو بدلہ لے اس کے بعد کہ اس پر ظلم کیا گیا ہو, فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ, ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے. ہاں, إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ, الزام تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم ڈھاتے ہیں. وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ, اور ناحق زمین میں بغاوت کرتے ہیں. أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ایسے لوگوں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. وَلَا مَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ, اور جو کوئی جھیلے, برداشت کرے اور معاف کرے, إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, تو یقیناً بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ, اور جس کو گمراہ کرنے کا فیصلہ اللہ فرما لے تو نہ اس کا کوئی کارساز ہے اللہ کے بعد, اس کا کوئی کارساز نہیں ہے اللہ کے سوا, اللہ کے بعد. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ, اور ظالموں کو تم دیکھو گے کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کیا دنیا میں پلٹ جانے کی کوئی سبیل ہے. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا, اور تم دیکھو گے کہ جب وہ آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے, خاشعین من الذل, تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے. وَيَنْظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ, اور چور رکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھیں گے. وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ, جبکہ ایمان والے کہیں گے یقیناً اصل گھاٹے میں رہنے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو وَأَهْلِهِمْ, اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن گھاٹے سے دوچار کیا. أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ, آگاہ ہو جاؤ کہ ظالم دائمی عذاب میں ہوں گے. وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ, اور ان کے کوئی دوست نہیں ہوں گے. يَنْصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ, جو اللہ کے سوا ان کی مدد کر سکیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ, اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لے اس کے لیے کوئی سبیل نہیں ہے. استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ, اس پوری صورت میں جمع کے صیغے میں دو ہی فعل امر ہیں, ایک اقیم الدین اور دوسرا یہ استجیبوا لربکم, اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو, رسپونڈ ٹو دی کال آف یور لارڈ. من قبل ان یاتی یوم, اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آ جائے, لا مرد له من اللہ,
اللہ کی طرف سے کہ جس کے اندر لوٹنا ممکن نہیں ہوگا. ما لکم من ملجأ یومئذ، اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی. وما لکم من نکیر، اور نہ ہی انکار کیے کوئی بن پڑے گی. یعنی دنیا میں آپ کی پیشی ہو، سمن آ جائیں، اللہ زندہ رکھے وکیلوں کو، آپ کو 100 پٹیاں پڑھا لیں گے کہ ایسے کر لو ایسے کر لو، بیمار ہو جاؤ ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ، یا یہی کہہ دو کہ میری ہائی کورٹ میں پیشی ہے. فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اگر وہ منہ موڑے، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو اے نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا. إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، آپ کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور یقیناً جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، فرح بها، تو وہ اترا جاتا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر اسے پہنچتی ہے کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں سے جا کے بھیجے ہوتے ہیں، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو انسان ناشکرا بن جاتا ہے. یہ بڑی گلوریس آیات ہیں، ذرا توجہ سے سنیے گا. اوہو، للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے. یعنی یہ قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر آیا ہے کہ آسمانوں اور زمین کا بادشاہ اللہ ہے. ہر جگہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی ثبوت پیش کرتا ہے. اس کی بڑی ٹپیکل مثال سورہ حدید کی آیت نمبر 2 اور 5 ہے. دونوں کا پہلا حصہ کیا ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے. دوسری آیت میں کیا ثبوت دیا؟ یحیی و یمیت، وہی زندگی عطا کرتا ہے اور موت سے دوچار کرتا ہے. بادشاہت کا ثبوت ہے نا. اور 5ویں آیت میں کیا فرمایا؟ لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور سارے ایشو اسی کی طرف ریفر کیے جائیں گے. He will be the final referee. بادشاہ ثابت ہو گیا. اب یہاں ایک بڑا زبردست ثبوت دیا جا رہا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیوں سے نوازتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا بیٹے اور بیٹیاں دونوں اکٹھی کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. کوئی جا کے پوچھ سکتا ہے اس کو؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں اور میرا یہ بھائی ہم ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، تیرے حکموں پر چلنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، اور یہ شرابی بھی ہے، تیرا باغی اور نافرمان بھی ہے، تو نے اسے 4 بیٹوں سے نوازا ہے، مجھے بے اولاد رکھا ہے؟ پوچھ سکتا ہے جا کے اللہ سے کوئی؟ کیوں؟ وہ بادشاہ ہے، وہ سورن ہے، اس کی سورینٹی کوشچن نہیں کی جا سکتی. بہت خوبصورت عربی الفاظ بھی پڑھتا ہوں. للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. پھر وہی بات، اللہ تعالیٰ کے علیم اور قدیر دونوں کو اکٹھا کیا ہے کہ غلط فہمی میں نہیں، اندھیرے میں نہیں، دیکھ جانتا ہے اور قدرت رکھتا ہے. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے، الا وحیا، مگر وحی کے ذریعے. وحی کیا ہوتی ہے؟ ایک سٹل میسج جو فزیکل چینلز ہوتے ہیں ان سے ہٹ کر آتا ہے، اس کو وحی کہتے ہیں. اور میں ورائے حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا وہ کسی فرشتے کو بھیجتا ہے، فیوحی باذنہ ما یشاء، اور پھر وہ وحی کرتا ہے اللہ کے حکم سے جو چاہتا ہے. یہ ساری چیز جو وحی کے طریقے بیان ہوئے ہیں، جو قرآن مجید کا نزول ہے، ان میں سے کوئی ایک نہیں ہے. وہ تو ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوتا تھا، اور فرشتے جو ہے وہ صرف پہرا دے رہے ہوئے آتے تھے کہ راستے میں کوئی ہیک نہ کرے اس کو. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور یوں ہم نے وحی کیا اے نبی آپ پر اپنی طرف سے روح کو. مراد کیا ہے؟ یہ قرآن مجید وحی، یعنی روح کا لفظ جو ہے یہ امر کی تمام صورتوں کے لیے بھی قرآن مجید میں آیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ کلمہ کن سے وجود میں آئے تھے، وہ روح اللہ بھی کہلاتے ہیں، کلمت اللہ بھی کہلاتے ہیں.
تو وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، جبکہ اس سے پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے. وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، جبکہ ہم نے اس کو قرآن کو بنا دیا ہے ایک روشنی. نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، جس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں راستہ دکھاتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، کیونکہ یہ آپ تک پہنچ چکا ہے، لہذا اب آپ بھی اللہ کے حکم سے راستہ دکھانے والے ہیں، سیدھے راستے کی طرف گائیڈ کرنے والے، ڈائریکٹ کرنے والے ہیں. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، راستہ اس اللہ کا جس کا ہے سب کچھ جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے. الا الی اللہ تصیر الامور، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کی طرف رجوع کریں گے تمام